یا صاحب الزمان یا وارث قرآن. یا اور کوئی غلط کام آپ کو بتایا، مطلب انسان کی نیئرسٹ چیز تو اس کی فیملی ہے، پھر اس کے بعد دوست ہیں، پھر اس کے بعد کمیونٹی ہے. اگر آپ کمیونٹی ممبر ہیں، کمیونٹی لیڈر ہیں، تو آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ آپ اپنی کمیونٹی کو برائیوں سے روکیں. اگر کوئی چیز برائی کمیونٹی کے اندر پائی جاتی ہے تو یہ حفاظت کرنا خدا کے امر اور نہیں کہ آپ کی ذمہ داری ہے. اگر خدا نے آپ کو اثر و رسوخ دیا ہوا ہے، آپ کو پوزیشن دی ہوئی ہے، تو یہ خصوصیت نچلے درجے سے لے کر ٹاپ لیول تک یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اسی کو لوز کرنے کی وجہ سے آج معاشرہ تباہی اور بربادی کی طرف چلا گیا. کیوں؟ چھوڑے رہنے دیں مولانا، کیا فرق پڑتا ہے، ہمارے کہنے سے کیا ہو جائے گا، ہمارے منع کرنے سے کیا ہو جائے گا. نہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اپنا وظیفہ انجام دیں. ہدایت خدا قرآن میں کہہ رہا ہے رسول خدا کو کہ آپ اپنا پیغام پہنچائیں، ہدایت دینا ہمارا کام ہے. اب اگر ہم بھی اس نیت سے بات کریں کہ مطلب بھائی لوگ تو صحیح ہو ہی نہیں رہے، کیا فائدہ تبلیغ کرنے کا، جاؤ ایسی لوگوں کا ٹائم ضائع کرو، ایسی چلے جاؤ بس. تو نہیں عزیزان محترم، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے. کتنے لوگ آئے، کتنا سخت امتحان تھا. میں روایت دیکھ رہا تھا، بہت عجیب کیفیت تھی. بہرحال موضوع سے بات جو ہے وہ کہیں باہر نکل جائے گی، لیکن بہرحال آپ لوگوں نے کہاں جانا ہے، ہم بھی یہیں بیٹھے ہوئے. تو صلوات بھیجتے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد وآل محمد. بہرحال ہم نے بھی آپ ہی کو سنانا ہے، اس کے بعد ہم نے بھی کچھ مہینہ آرام ہی کرنا ہے، کس نے ہماری سننی ہے. تو عزیزان محترم، حضرت نوح کا میں پڑھ رہا تھا. حضرت نوح نے جب تبلیغ کی اور تھوڑے سے لوگ ان کے قریب آئے تو پھر انہوں نے دیکھا کہ معاملہ تو کچھ ہو ہی نہیں رہا. تو اور اتنا حضرت نوح کو تکلیف دی جاتی تھی کہ بیان ہوتا ہے کہ روز لہو لہان ہو جاتے تھے، اتنی اذیت دیتے تھے لوگ ان کو. بہرحال تقاضا کیا کس کا کہ بھئی عذاب دیں اور اس کہانی کو ختم کرے. تو پروردگار نے یہ خورما یعنی کھجور کے جو ہے وہ بیج پھل بھیجے اوپر سے، کہا کہ اس کو کھاؤ اور اس کے بیج کو اگاؤ. جب یہ دوبارہ درخت بنے اور درخت پہ جب پھل نکلیں گے دوبارہ، یعنی دوبارہ جب کھجور نکلے گی تو پھر ہم عذاب بھیجیں گے. کہتے ہیں اس کو 15 سے 18 سال لگے اس درخت کو، یعنی اتنا صبر کیا. پھر جب وہ پھل نکلے پھر خدا نے کہا کہ دوبارہ کھاؤ، دوبارہ اگاؤ. پھر دوبارہ درخت بنیں گے، پھر پھل نکلے گا، پھر عذاب. یعنی کیا کیا؟ امتحان سخت سے سخت تر ہوتا گیا. کس کا؟ جنہوں نے حضرت نوح کے قریب آئے تھے. کہتے ہیں 5 دفعہ یہ ریپیٹ ہوا. وہ جو قریب آئے تھے وہ اکھڑ گئے، ہٹ گئے پیچھے، نہیں کر پائے برداشت. بس جو مخلصین تھے وہ رہ گئے خالص. پھر اس کے بعد آپ کے سامنے پھر پانی نکلا اور یہ ساری چیزیں آئیں. آج بھی ایسے ہی ہے. آج لوگ کہتے ہیں مولانا کیا ہوگا، کب آئیں گے امام، اتنی مشکلات ہو رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. اور اکھڑنا شروع ہو جاتا ہے آدمی. اتنی سختیاں ہو گئیں، اتنی پریشانیاں ہو گئیں، بیماری وبا نے دنیا میں ستیہ ناش کر دیا ہے، یہ ہو گیا ہے، امام کیوں نہیں آ رہے. بھائی امام میرے آپ کے کہنے سے تھوڑی آئیں گے. اور یہ جو آپ کو پریشانی لگتی ہے، اس سے پہلے یہ کئی امتوں پہ یہ پریشانی، یعنی خود غیبت کے بعد سے لے کے ابھی تک اس سے بڑی پریشانیاں آ چکی ہیں انسانیت کے اوپر، اس سے بڑی بیماریاں آ چکی ہیں انسانیت کے اوپر. سامرا میں، نجف میں، مکہ میں وبائیں بہت آ چکی ہیں. خود جو ہے وہ 1920 کے اندر جو انفلوئنزا آیا، جس کو یہ کہتے تھے فرینچ انفلوئنزا، تو کروڑوں کی تعداد میں لوگ مر گئے دنیا کے اندر. میڈیا نہیں تھا، آج میڈیا ہے، آج پھر بھی کروڑوں کی تعداد میں تو کوئی بھی نہیں مرا. اور بہرحال وہ تو وبا بھی یہ کریٹڈ ہے، اتنی اس طرح نہیں ہے جتنا اس کو کرافٹ کیا گیا ہے. تو مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ ہمارا امتحان ہے. ہم چیک کیے جا رہے ہیں آج کل کے دور کے اندر. کیوں؟ کیونکہ جتنا زمانہ ظہور کے نزدیک ہوگا اتنا فتنہ اسٹرانگ ہوتا جائے گا، اور اتنا فتنہ اسٹرانگ ہوگا کہ انسان کو شک ہونے لگے گا. کیونکہ دجال آپ کیا سمجھتے ہیں، دجال جو ہے وہ ایسے بڑے آرام سے آ جائے گا؟ نہیں. جو دجال، ایک دجال فزیکل ہے، ایک دجال جو ہے وہ ورچوئل ہے. تو ورچوئل دجال تو آیا ہوا ہے، اس کا سسٹم پھیلا ہوا ہے، وہ اپنے اس سسٹم کے ذریعے سے میرے اور آپ کو کھینچ رہا ہے اپنی طرف. کیونکہ اس کی روایت یہ کہتی ہے نا کہ لے کے آئے گا
ایک طرف جنت ایک طرف جہنم دکھائے گا, بولے گا کہ آؤ, اور ہوگا کیا؟ بالکل اپوزٹ ہوگا. وہ جو جس کو جنت اور ہریالی کہے گا وہ اصل میں جہنم ہوگی, اور جسے وہ اپنی طرف بول رہا ہوگا کہ ادھر نہیں جانا, ادھر آ گئے, وہ اصل میں راستہ ہوگا. اور وہ اس طرح کریٹ کیا جائے گا کہ دنیا اسی کی طرف بڑھے گی. آج بالکل آج ہمارے سامنے ہے. آج ہم دنیا, ڈیزگنیشن, پوسٹ, اور مطلب دیکھیں نا, آپ اسلامی ملک دیکھیں کتنا دھوکہ کھا رہے ہیں آج کہ نہیں بھائی تعلقات اچھے ہونے چاہیے, کیا فرق پڑتا ہے, ریلیشن شپ اچھا ہونا چاہیے. کیا ہے؟ دجال ہے. آپ کو دکھا رہا ہے کہ نہیں پیس ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے, کولابریشن ہونا چاہیے. یعنی کتنا خوبصورت دکھا رہا ہے آپ کو, کتنی کرافٹنگ کرا رہا ہے آپ کو, کتنے اپنے لیے دکھا رہا ہے کہ زندگی دیکھو ایسے گزرے گی ایسے گزرے گی. تو یہ سخت ہے معاملہ, لیکن یہاں پر یہی ایمان مضبوط رکھنا ہے عزیزان محترم. اور ایمان کیسے مضبوط ہوگا؟ جب یہ کوالٹیز میں اپنے اندر ایجاد کروں گا جو اہل بیت سے محبت کرنے والوں کی ہوں گی. اگر یہ کوالٹیز آج میں نے سٹیپ بائی سٹیپ اپنے اندر انہینس کی تو ہی میں کل امام کی خدمت میں پہنچ پاؤں گا. خالی تو دیکھیں امام کو نہیں چاہیے آدمی, امام کو بھی تھوڑا اسٹرانگ آدمی چاہیے. ارے جو ائمہ کے پاس آئے وہ بہت اسٹرانگ لوگ تھے, بہت اسٹرانگ لوگ تھے. اور ڈر یہی ہے, یہ جو ہمیں خوف ہے کہ یہ ختم ہو جائے گا, میری زندگی ختم ہو جائے گی, میرا کاروبار ختم ہو جائے گا. کچھ ختم نہیں ہوگا, کچھ ہے ہی نہیں جو ختم ہوگا. اگر یہی دنیا اتنی امپورٹنٹ ہوتی تو پھر لوگ کربلا نہتے ہاتھ نہ آتے امام کے پاس. یعنی جو تھا, جو ظاہری چیزیں تھیں, ڈیزگنیشن تھا, پوسٹ تھا, خزانے تھے, کاروان تھے, فیملیاں تھیں, سب چھوڑ کے آئے. اس کا مطلب ہے وہ اتنا مہم اگر ہوتا تو وہ لے کر آتے امام کے پاس, نہیں لے کر آئے, خود آئے. اور جو امام نے دیا اصل حیات وہی تھی. تو کیا ہم اس وادی میں جو امام کی وادی ہے اس کے جانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ یا نہیں؟ تو عزیزان محترم, ہم کب تیار ہوں گے؟ یعنی کمرہ امتحان میں تو تیاری نہیں ہوتی. تیاری تو ابھی ہوگی کہ جب ابھی امتحان ہمارا ہونے والا ہے. تو یہ بہرحال اپنے اندر کوالٹیز کو ہم انہانس کریں.